السلام علیکم۔ خواب دہلیز میں خوش آمدید ناظرین، آج ہم آپ کو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بتائیں گے۔ اگر کوئی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، تو وہ صرف اس اکیلے کے لیے خاص نہیں بلکہ مسلمانوں کی کافی جماعت کے لیے رحمت ہے۔ یعنی ان کی زیارت کی برکت فقط دیکھنے والے تک محدود نہیں بلکہ اس علاقے کے سارے مکینوں کے لیے باعث رحمت و برکت ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو پھر در حقیقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھے نیند میں دیکھا اس نے مجھے سچ میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ خواب میں اگر کوئی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا تو وہ ہرگز دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ استاد ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مقروض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا تو اس کا قرض اللہ تعالیٰ خود ادا کریں گے۔ اگر کوئی بیمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بیمار سے شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی سپاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح یابی نصیب کرے گا۔ اگر کوئی خوشحال شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو پھر وہ حج کرے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی خشک سالی والے علاقے میں ہوتی ہے تو پھر وہاں خوشحالی آ جائے گی اور وہاں کے زمین باغات سرسبز اور آباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کسی ایسی جگہ ہے جہاں ظلم بہت زیادہ ہے تو پھر وہاں عدل و انصاف قائم ہوگا اور ظلم ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی خوف و خطرے کی جگہ یا علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جائے تو پھر وہاں کے مکین امن و سلامتی میں رہیں گے، مگر یہ سب تب ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلی حالت و حشمت میں دیکھا جائے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سب تب ہوگا جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات والی حالت میں دیکھا جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کمزور اور بے رونق دیکھا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی عضو عیبدار نظر آئے تو پھر وہاں دین کی کمزوری اور بدعت کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے۔ روایت ہے کہ ام الفضل نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر آ کر میری جھولی میں پڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں انشاءاللہ ایک بچے کا جنم ہوگا جو تمہاری گود میں آئے گا۔ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ظہور ہوا، جن کو ام الفضل کی گود کے حوالے کیا گیا۔ ایک دفعہ دیندار اور سچا شخص ابن سیرین کے پاس پریشانی کی حالت میں آیا اور ان کو کہا کہ میں نے پچھلی رات نیند میں دیکھا کہ جیسا میں نے اپنا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پہ رکھا ہوا ہے۔ اس بات پر ابن سیرین نے پوچھا کہ تم رات کو جوتے پہن کر سوئے تھے کیا؟ اس نے کہا جی ہاں، میں رات کو جوتے پہن کر سو گیا تھا۔ پھر ابن سیرین نے کہا کہ تم جوتے اتارو۔ جب اس شخص نے جوتے اتارے تو اس میں سے ایک درہم نکلا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو انہوں نے کوئی چیز دی ہے تو پھر وہ علم حاصل کرے گا اور حق کا ساتھ دے گا۔ اگر دیکھے کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی زیارت کی ہے تو پھر اس کو بہت سارا مال ملے گا۔ اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا تو پھر اس کو غم کے بعد خوشی حاصل ہوگی اور اس کا قرض اللہ تعالیٰ خود ادا کریں گے۔